اگر اس پوری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق جو براہ راست اللہ عز و جل کے وجود سے متصل ہو، وہ سرکار ختمی مرتبت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں اللہ عز و جل کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے وہ بتصدق محمد مصطفیٰ ہے، وہ ممکن الوجود ہیں جو براہ راست واجب الوجود سے متصل ہے۔ لہذا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس میں متعدد احادیث بڑا لطیف ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ یہ بھی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ یہ بھی حدیث ہے اول ما خلق اللہ روح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا۔ اور اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تب سوال یہ ہے کہ روح کو خلق کیا یا قلم کو خلق کیا یا عقل کو خلق کیا یا نور مصطفیٰ کو خلق کیا؟ اول تو ایک ہی ہے نا، اول دو تو نہیں ہو سکتے، تین تو اول نہیں ہو سکتے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، سب سے پہلے روح کو خلق کیا۔ اب یہاں مجلس میں اتنے تعداد میں مومنین تشریف فرمائے تو جو اول سب سے پہلے تو ایک ہی آیا ہوگا نا، تو ایک آیا ہے۔ اب میں فرض کیجئے کہ یہ کہوں اپنے مومن بھائی کے لیے، یہ روزانہ مجلس میں بالکل سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہم مثال دے رہا ہوں میں، ہم نے کہا کہ یہ میرے مومن بھائی سب سے پہلے مجلس میں تشریف لائے، تو یہ ایک جملہ ہو گیا، یہ ایک نسبت ہے۔ اب فرض کیجئے کہ میں ان کے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے کہوں کہ مجلس میں سب سے پہلے وہ جو مومن ہے نا ان کے بیٹے آئے، تو مولانا سب سے پہلے کون آیا؟ یہ صاحب آئے یا وہ آپ جو نے ذکر کیا وہ؟ نہیں، دونوں ایک ہی ہیں، نسبتیں الگ الگ ہیں۔ کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کیفیت کو دیکھا گیا تو انہیں نور کہا گیا، ان کے مقام علم کو دیکھا گیا تو انہیں عین عقل کہا گیا۔ دیکھو نور مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے تو پھر علی سمجھ میں آئے گا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو جن لوگوں کو اگر سننے میں کوئی بار ہو رہا ہو تو میں فقط درس کرنا چاہتا ہوں، یہ میں علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو میرے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات علی کو رسول اللہ سے بھی اوپر بڑھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شیعہ ایسا سوچ نہیں سکتا۔ کل میں اس کی گزارش کر چکا ہوں کہ علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے، علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، خدا ایک مصطفیٰ۔ دونوں بڑوں نے کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا۔ لیکن یہ کنفیوژن ہے کیوں؟ بالآخر اس کا کوئی سبب ہے نا کہ بھائی علی کو یہ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ اگر اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو یوں سوچیں، در حقیقت آپ کو یہ شبہ ایسے ہوتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں کہ آپ نے مولا علی کے فضائل سنے ہیں ہمارے علماء سے، رسول اللہ کے فضائل سنے ہیں آپ کے علماء سے۔ مولا علی کے فضائل سنیں گے اہل بیت کے ماننے والے خطبہ سے اور علماء سے، وہ یہ کہیں گے کہ علی استاد جبرائیل ہے۔ آپ اپنے علماء سے جب رسول اللہ کے بارے میں سنیں گے تو پہلی وحی نازل ہوئی، نعوذ باللہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، جبریل نے رسول اللہ کے سینے کا آپریشن کیا، وہ جو سیاہ نقطہ تھا وہ نکال لیا، تو آپ کو تو یہ شبہ ہوگا کہ علی کو بڑھا دیا انہوں نے حد سے۔ یہ مسئلہ فضائل علی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شناخت محمد کا ہے۔ تو حضور کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، یا عقل خلق ہے یا قلم یا روح؟ جب حضور کے مقام علم کو دیکھا فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل۔ جب حضور کی کیفیت کو دیکھا فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ حضور کی سنخیت کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح ہے، بات واضح ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے روح کو خلق کیا۔ اور تو کیفیت، سنخیت، ماہیت، مقام علم کو جب ایک ساتھ دیکھا تو کبھی حامد کا، کبھی محمود کا، کبھی محمد کہا، وہ ایک ساتھ کہا۔ اور پھر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری اور انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حدیث ہے کہ جو میں یہ نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ کو فقط شیعہ کتابوں میں ملے گی، آپ کو متعدد جگہوں پہ ملے گی کہ میں اور علی ایک نور سے، واحد نور سے۔ یہاں بھی بڑی لطیف تعبیر ہے، واحد نہیں، واحد کا، احد نہیں کا۔ اللہ احد ہے، قل هو اللہ واحد احد، اگرچہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قرآن میں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ واحد بھی ایک اور مقصد کے تحت ہے۔ لیکن اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شان ہے نا وہ ایک ہونا نہیں ہے، اس کا یکتا ہونا۔ اچھا یہ ایک ہال ہے، اس کو آپ واحد کہیں گے عربی میں، احد نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد وہ ایک ہوتا ہے جو دو میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ ایک دیوار کھڑی کر دیجئے تو دو ہال بن جائیں گے، ایک دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ احد وہ ایک ہے کہ جو ڈیوائیڈ نہ ہو سکے۔ لہذا جب اللہ نے اپنی شان بیان کی کہا قل هو اللہ احد، جب حضور نے اپنی شان بیان کی انا والی من نور واحد۔ بہت سامنے کی باتیں ہیں کہ جو کر رہا ہوں یہاں پر، لیکن بڑی اہم باتیں ہیں، یہ بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ آپ تک۔ تو جو کچھ کائنات میں اللہ عز و جل کی رحمت ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اور حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو جو کچھ اللہ کی رحمت ہے وہ تقسیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ یہ میں آپ سے بالکل واضح کہہ رہا ہوں، شیعہ عقیدہ یہ ہے، اور جہاں تک آواز آ رہی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں میں ڈال کر پڑتا مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو جو کچھ ہے وہ در حقیقت حضور کا صدقہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو تمہیں مجھ سے ملے گا وہ میری آل کے ذریعے سے۔ بات واضح ہے، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے